جو مسلمان حکمران اپنی سرزمین پر اپنی حفاظت کے لیے ان افراد کے اوپر منحصر ہوں، وہ اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بالکل وہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں جن کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حفاظت کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی شاہ فیصل جیسا کیریکٹر آ بھی جائے تو عالمی قوتیں اس کی اسیسینیشن کرا دیتی ہیں اور پھر وہ انہی کے لوکل کسی خاندانی شخص پہ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ پس پردہ ایک بہت بڑی عالمی قوت ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے تمام ممالک کا متحد ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ دو اسلامی ممالک کو بھی آپس میں یونائٹ ہونے سے روکا جاتا ہے، اور ریجن میں کوئی ایسی ٹینشن پیدا کر دی جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ ان میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دو ملک ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے۔ میں مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا فورم جو ہے وہ OIC کی صورت میں موجود ہے، جہاں پہ ان کی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری بھی بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں وہ اتنے شدید ہیں، کبھی کتنے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودیہ اور ایران کی آپس میں تھوڑی بات چیت ہوئی، تو اب وہ پھر اسی تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کس طرح سے کوئی صورت ایسی ہے کہ مسلمان کم از کم متحد ہی ہو جائیں؟ اگلا کام تو یہ کوئی بھی جو ہے جو سٹیپ انہوں نے لینا ہے وہ تو بعد میں لیں گے نا۔ دیکھیے سر، مسلم پاپولیشنز تو یونائٹ ہو سکتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ صحیح۔ اگر اتحاد بین المسلمین سے آپ کی مراد یہ ہو کہ مسلم پاپولیشنز کو کیسے یونائٹ کیا جائے تو وہ تو ہو سکتی ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا یہ گزشتہ اوقات میں کہ فلسطین کے مسئلے پر آزادی فلسطین کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہوئی مسالک کی سے بالاتر ہو کر شیعہ سنی کی تخصیص ختم ہو گئی، جتنے مکاتب فکر اسلامی کے فالوورز ہیں مسلمان وہ سب سیم پیج پر دکھائی دیے، بلکہ مسلمان تو کیا پوری انسانیت آپ کو اس نظریے پر متحد ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ تو عوام تو متحد ہو سکتے ہیں، مسلم پاپولیشنز تو متحد ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ حکومتوں کے درمیان اتحاد ہو جائے، مسلمان حکومتوں کے، تو حکومتوں کی فارمیشن انٹرسٹ بیسڈ ہے، آئیڈیالوجی بیسڈ نہیں۔ مفادات کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں، نظریات پر نہیں۔ حکومتیں نظریات پر متحد ہو جائیں یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ انتہائی مشکل امر ہے، اور اس کے وجوہات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں ہمیشہ اکانومی کو دیکھتی ہیں معیشت کی بنیاد پر، تو جب وہ کسی سے اتحاد کرتی، جیسے OIC ہے مثلا، یا ہم کہتے ہیں کہ عرب لیگ ہے، یا ہم کہیں کہ جیسے ہمارے پاس ایک فریم ورک موجود ہے جیسے یورپین یونین ہے، اگر مسلمانوں کی ایک اسلامک یونین بن جائے، اس میں وہ گورنمنٹ سب کی اپنی اپنی ہو، لیکن فائنینشل یونین ہو، اکنامک یونین ہو، جیوگرافیکل یونین ہو، اور اس طرح ہم یونٹی کو اچیو کر لیں۔ تو یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر ملک کا، ہم دیکھتے ہمارے پاس سامنے زندہ مثال ہے کہ نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے جو انتہائی ایکسٹریم پر ہیں، یعنی آئیڈیالوجی کو وہ ٹالریٹ نہیں کرتے کسی دوسرے کی، ان کے بیلیفز اتنے سٹرونگ ہیں بعض اسلامی ممالک کے، لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کی بیس پر کسی انتہائی مختلف عقیدہ رکھنے والے مذہب سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ایران اور رشیا کی ہے کہ وہ عقائد کے تصادم کے باوجود مفادات کی ہم آہنگی کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے قریب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو مفادات کی آپ بات کرتی ہیں تو ہم مسلمانوں کے مفادات تو ایک ہونے چاہیے نا، ظاہر ہے، تو یہ آپس میں کیوں نہیں یہ وہ اتحاد؟ معذرت چاہتی ہوں، از رسالت ہم نوا گشتیم ما، ہم نفس و ہم مدعا گشتیم ما، خسرت ہم مدعا وحدت شود، پخت چون وحدت شود ملت شود، زندہ ہر خسرت ز بند وحدت ہست، وحدت مسلم ز دین فطرت ہست۔ شاعر بلند اقبال نے، حکیم امت نے اس کو جس طرح سے پیش کیا ہے، از رسالت ہم نوا گشتیم ما، رسالت نے ہمارے درمیان طرح اتحاد ڈال دی، ہم نفس و ہم مدعا گشتیم ما۔ کتنی بڑی بات ہے کہ علامہ صاحب نے ہمیں یہ ایک جو آپس میں باندھنے والی بات ہے نا، جس سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان پر ایمان۔
لیکن ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم باری باری مار کھا رہے ہیں نا سارے. ہم نفس و ہم مدعا گشتی ماں، ہماری زندگی اور مقصد زندگی ایک ہو گئے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاقائی، لسانی، سرحدی، جغرافیائی تعصبات کی بندشوں سے آزاد کر کے تو ہمیں سلک وحدت میں پرو دیا. بالکل. تو ہمارے درمیان طرح اتحاد ڈال دی. ہم نفس و ہم کثرت ہم مدعا وحدت شود، پختے چون وحدت شود ملت شود. یہ جب وحدت کو تشکیل دیتی ہیں مسلم معاشرے کی اکائیاں یکجا ہو کر، اکٹھا ہو کر، تو وہ وحدت پھر کثرت ہم مدعا وحدت شود، پختے چون وحدت شود ملت شود، وہی پھر ملت میں ڈھل جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ایک تو بڑے تعصف کی بات یہ بھی ہے کہ فارسی زبان سے اس قوم کو دور کر کے علامہ کے کلام سے محروم کر دیا، اس کے فیوزات سے محروم کر دیا. اتنا انقلابی، اتنا تحریک پیدا کرنے والا، حماسہ انگیز کلام جو ان کا ہے، اس سے. تو عرض کر رہی تھی کہ حکومتوں کے درمیان اتحاد اس لیے ممکن نہیں کہ حکومتیں جو دنیاوی مفادات ہیں ان کو پیش نظر رکھتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بعض اسلامی ممالک ہیں، ٹرکی اور اسرائیل دیکھ لیں، بعض اور اسلامی ممالک ہیں جو ایکسٹریم پہ ہیں اپنے عقائد میں، لیکن اسرائیل سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں اپنے مفاد کی وجہ سے. اچھا، اب ہم اگر یہ کہیں کہ یہ حکومتیں آپس میں متحد ہو جائیں، اگر تو یہ حکومتیں متحد ہو جائیں، جو کہ امپاسبل دکھائی دیتا، اگر ہو جائیں تو نہ ملیٹریلی اور نہ اکنامکلی دنیا کی کوئی طاقت انہیں تھریٹن نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. اور پھر ان کا انفلوئنس اگر میس میڈیا پر، اگر مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا پر بڑھ جائے، جیسے اسلامک ہسٹری بیسڈ موویز بنائیں، ڈراما سیریل، ہمارے جو پیشوا ہیں، رہبر ہیں، اسپریچول گائیڈز ہیں، ان کی حیات طیبہ کو ڈراماٹائز کر کے ہماری مسلم یوتھ کے سامنے پیش کیا جائے، تو یہ ایک اتنا بڑا انقلاب ہوگا، اور اس سے پھر مسلم معاشرہ اتنا سٹرونگ ہو جائے گا، ہر طرح سے سیکیور ہو جائے گا. نہ تو یہ کسی طرح کی پھر یہ میڈیا اٹیکس کامیاب نہیں، ہالی ووڈ کے یہ جس طرح ہماری یوتھ اس میں جکڑی ہوئی ہے. اگر مسلمان ممالک یکجا ہو جائیں، ہماری ہسٹری اتنی سٹرونگ ہے، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا کردار اتنا زیادہ کہ جتنی انسانی نسلیں ہیں وہ اس کی جانب جذب ہوتی چلی جائیں. میم یہ ہے نا کہ حکومتیں اکٹھی نہیں ہو رہی، وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے پیچھے ہیں. OIC کا کردار تو ہمیشہ بہت مایوس کن تو جب رہا ہے. اسی طرح یہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے تو پھر تو یہ کبھی افغانستان کی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی وہ اس پہ آ جاتے ہیں، کبھی فلسطین پہ آ جاتے ہیں، کشمیر کا حال ہمارے سامنے ہے، شام کا حال ہمارے سامنے ہے. تو بیسک تو یہی المیہ ہے کہ اکٹھے نہیں ہوتے. سر اس میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اب کچھ ممالک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی، چھوٹا سا جزیرہ ہے، ٹھیک، لیکن 27,500 امریکن افواج اور ان کی وہاں پہ ملٹری وہ چھاونیاں ہیں، اور آپ سوچئے کہ شہزادوں کی حفاظت کے لیے ان کو بھی پے کیا جاتا ہے اور ان کے ملک امریکہ کو بھی معاوضہ دیا جاتا ہے. تو جو مسلمان حکمران اپنی سرزمین پر اپنی حفاظت کے لیے ان افراد کے اوپر منحصر ہوں، وہ اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں جن کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حفاظت کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی شاہ فیصل جیسا کیریکٹر آ بھی جائے تو عالمی قوتیں اس کی اسیسینیشن کرا دیتی ہیں، اور پھر وہ انہی کے لوکل کسی خاندانی شخص پہ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ پس پردہ ایک بہت بڑی عالمی قوت ہوتی ہے. تو مسلمانوں کے تمام ممالک کا متحد ہونا تو دور کی بات ہے. یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ دو اسلامی ممالک کو بھی آپس میں یونائٹ ہونے سے روکا جاتا ہے، اور ریجن میں کوئی ایسی ٹینشن پیدا کر دی جاتی ہے، کوئی ایسا پرابلم کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ ان میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دو ملک ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. کیونکہ سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت جو گلوبل پاورز ہیں ان کا اسلامی ممالک ہیں، کیونکہ اسلام کے تعلیمات ایسے ہیں کہ اگر یہ متحد ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کی ذہنی صلاحیتیں، ان کی فوجی استعداد، ان کی پھر یہ کہ سب سے بڑی بات مسلمان کے لیے جو ہے
وہ روز آخرت پر اس کا یقین ہے بالکل جو اسے ہر اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے. تو مسلمان حکومتیں اگر متحد ہو جائیں تو یہ کفر کی تباہی ہے, اور وہ لوگ کبھی یہ بات گوارا نہیں کرتے. اسی لیے دیکھ لیجئے ہر میدان میں ہمارے لوگوں کی صلاحیتیں تو ان سے کہیں زیادہ ہیں. باہر آپ جائیں مغربی معاشروں میں. ایک بات جو اپنے کویسچن کے حساب سے انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں, وہ پھر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب ان کا آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے, تو جو ہمارا سوال تھا کہ یہ اس مسکنسیپشن کے خلاف کیسے لڑیں کہ ہم پیسفل ہیں, ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, تو جب یہ ان کا اتحاد ہی نہیں ہے تو انہوں نے کس فورم پہ پھر یہ لڑ سکتے ہیں یا اس کو پروو کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ یہی بات ہے. لیکن میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر مسلمان انڈیویجولی دیکھیں نا, ایک تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, دوسری ذمہ داری ہر انڈیویجول کی ہے, ہر فرد کی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو اتنا بہتر بنائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق قرار دیں. تو پھر آپ دیکھیے اتنی تعصب انگیز بات ہے کہ امریکہ میں آپ جائیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لائر کوئی ہائر کرنا ہے تو وہ یہودی ہو, مسلمان نہ ہو, صحیح, کیونکہ مسلمان دغا دیتے ہیں مسلمان. حالانکہ فراڈ وہاں بہت زیادہ ہے, لیکن مسلمان کچھ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے کردار کا تعارف خود کرائیں, کونوا لنا زینن, فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو, ولا تکونوا علینا شیئا, ہمارے لیے باعث ننگو آر نہ بنو. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پر کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.